بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے۔ جادوگروں کی پناہ کو مباح قرار دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جادوگر کی قدرت نعوذ باللہ اللہ کی قدرت پر غالب ہے، جبکہ مخلوق کی قدرت کو اللہ کی قدرت کے قریب کہنا بھی درست نہیں۔ بلا شبہ جو اسے مباح قرار دیتا ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پڑھا: من اتی عرافا او کاہنا یؤمن بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے کہنے پر یقین کیا، بلا شبہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں اور ان کی بیماری طول پکڑ گئی۔ مدینہ میں ایک آدمی آیا جو علاج کیا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا انہیں اس کے پاس لے گیا تاکہ ان کی بیماری کے بارے اس سے پوچھیں، تو اس نے کہا: اللہ کی قسم، تم ایسی عورت کی بات کر رہے ہو جو جادو زدہ ہے، اس پر اس کی لونڈی نے جادو کیا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا: میں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ فوت ہو جائے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ راوی نے کہا: وہ لونڈی مدبرہ یعنی مالک کی وفات کے بعد آزاد ہونے والی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اسے عرب کے سب سے برے مالکوں کو بیچ دو اور اس کی قیمت سے ایک اور لونڈی خرید لو۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا شیطان موت کے وقت بہکانے کے لیے آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی، اس وقت شیطان بہت زور لگاتا ہے کہ کسی طرح اس بندے کی موت کفر پر ہو۔ اس لیے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ ابو الیسر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے: اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت مخبوط الحواس کر دے۔